السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب اسلام میں حرام ہے، اسی طرح جوا بھی حرام ہے، اور اسی طرح ہر قسم کا نشہ دینے والی چیز بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان نہ تو شراب پیتا ہے، نہ نشہ کرتا ہے، اور نہ ہی جوا کھیلتا ہے۔ یہ سب کچھ حرام ہے۔ فساد کی جڑ شراب کو کہا گیا ہے۔ یہ فساد کی ماں بھی اسے کہا گیا ہے۔ شراب جوا بندے کو اللہ کی فرما برداری سے نکال کر شیطان کی قربت میں لا ڈالتا ہے، اور پھر نہ صرف اس کی دنیا تباہ ہوتی ہے بلکہ آخرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے امیر ترین تھے، کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگایا، نہ ڈرگ، نہ شراب، نہ جوا۔ آج کل کے تو پیسے والے جس کے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے وہ بے حیائی، فحاشی اور شراب اور جوا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں وہ۔ لیکن جو اسلام کے اندر جو امیر ہوتے ہیں وہ نہ صرف اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بلکہ تقوی میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرماتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں سے باز رہو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ ایک بدکار عورت اس پر عاشق ہو گئی۔ اس عورت نے ایک دن اپنی لونڈی کو بھیجا کہ اس بزرگ کو بلا کے لے آؤ اور اسے کہو کہ لین دین کا معاملہ ہے اور اس میں گواہ کی اشد ضرورت ہے، اور آپ کی گواہی ہم بہت بہتر تصور کرتے ہیں، آپ اگر مہربانی فرمائیں گے تو یہ کام ہمارا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اب وہ نیک آدمی جب اسے لونڈی نے کہا کہ آپ کی بڑی اشد ضرورت ہے بطور گواہ کے، تو وہ بیچارہ چلا آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس گھر میں زیادہ دروازے تھے، جب ایک دروازہ کھلا اندر یہ پہنچا تو لونڈی نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اگلا دروازہ کھلا، پھر اس عورت نے وہ بھی بند کر دیا۔ اس طرح آخر میں ادھر چلتے ہوئے وہ ایک کمرے میں پہنچا، وہاں پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس شراب بھی پڑا تھا اور لڑکا بھی تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا، ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا کہ یا تو آپ مجھ سے بدکاری کرو، یا شراب پیو، یا پھر اس لڑکے کو قتل کر دو۔ اب یہ بندہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا یہ تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں اب کیا کروں، اور ہر جگہ سے مجھے بند کر دیا گیا ہے۔ سوچا اب میں کیا کروں، لڑکے کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جو زنا کرنا اور بھی گناہ ہے۔ اس نے کہا شراب پینا کم گناہ ہے، چلو میں اس کو کر لیتا ہوں، پھر توبہ کر لوں گا اللہ سے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے کہا چلو تو مجھے شراب ہی پلا دے۔ اب جب اس نے تھوڑی سی دی تو اس نے پھر تھوڑا نشہ چڑھا تو اس نے اور مانگی۔ اب شراب سے جب تھوڑا سا نشے میں آیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا اور شراب بھی پی لی، گویا تینوں گناہ اس سے ہو گئے۔ اور اس کے بعد
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان اور شراب ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ شراب پینے والا کہے کہ میں ایماندار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا شراب اس کے ایمان کو باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر توبہ کر لیں تو ایمان واپس آ جاتا ہے، ورنہ نکلا رہتا ہے۔ تو ایمان سے خالی ہی بندہ پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ شراب پینے والے کو کوڑے مارو، اگر دوسری دفعہ شراب پیے تو پھر بھی اس کو کوڑے مارو، اور اگر تیسری دفعہ شراب پیے تو پھر بھی اس کو کوڑے مارو، اگر چوتھی دفعہ شراب پیے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ اور یہ حکم جو ہے منسوخ نہیں ہے، اور یہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو 3 بار کوڑے مارو اور چوتھی بار قتل کر دو۔ یاد رکھیں، حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اور ہر نشہ آور چیز کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زیادہ مقدار میں نشہ دیتی ہے اس کا تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ زیادہ مقدار میں نشہ جو دیتی ہے اس کا تھوڑی مقدار میں استعمال بھی حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 اشخاص وہ ہیں جن کے چہرے قبر میں کعبہ شریف سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب پینے والا اور شراب پلانے والا اور شراب خریدنے والا ہے، اور دوسرا شخص ہے بردہ فروشی کرنے والا، یعنی انسانوں کو بیچنے والا یا انسانوں کے اعضاء کو بیچنے والا، اور تیسرا شخص ہے جھوٹی گواہی دینے والا۔ تو ان تینوں شخص جو ہے نا، ان کو مرنے کے بعد ان کے چہرے خانہ کعبہ کی طرف سے پھیر دیے جاتے ہیں، یہ یعنی کہ ان کے چہرے خانہ کعبہ کی طرف نہیں رہتے۔ اور بہت بڑی بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مرتے وقت کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں نہ صرف سوچنا ہے بلکہ عمل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ میں شرابی کو دیکھوں یا بت پرست کو دیکھوں، مجھے دونوں گناہ ایک جیسے لگتے ہیں۔ جتنا غیر اللہ کی پوجا کا گناہ ہے اتنا ہی شراب پینے کا گناہ ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق شرابی کی 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ مہربان ہے۔ شیعہ کتاب ہے کتاب الحدود، اس کے اندر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ موجود ہے کہ اگر کوئی کہے کہ شراب حرام نہیں ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک مقدمہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی سے پوچھا، کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیوں پی ہے؟ یہ تو حرام ہے۔
اس نے کہا میں ان لوگوں میں رہتا ہوں جو مسلمان ہیں لیکن شراب پیتے رہتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ پیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس معاملے کا حل کیا کرنا ہے، تو مشورہ یہ ہوا کہ اس معاملے کو حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حل کریں گے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے مہاجر اور انصار کی مجلسوں میں لے جائیں اور ان سے پوچھو کہ کیا اسے کسی نے آیت شراب سنائی ہے، اگر کوئی گواہی دے تو حد قائم کر دیں، اگر نہ ملے گواہی تو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب دیکھا گیا تو گواہی نہ ملی تو اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن اسے بتا دیا گیا کہ آئندہ اگر وہ شراب پیے گا تو اس پر حد قائم ہو جائے گی۔ تو یہ حکم اس کو بتا دیا گیا۔ یاد رکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر وہ چیز جس کا زیادہ مقدار میں استعمال منع ہے اس کا تھوڑا مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ جب فتح مکہ ہوا اس وقت ایک شخص ایمان لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر جو شخص کھڑا تھا اور اونٹنی کا لعاب مبارک بھی اس پر گرتا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ شخص کافر ہو کر مرا، عیسائی ہوا، دین اسلام سے نکل گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ شرابی کو علاقے سے باہر نکال دیتے تھے۔ اسے باہر نکالا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی بات کو اونچی آواز میں دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ تو یہ شراب پینے لگ گیا، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے باہر نکال دیا، تو یہ روم چلا گیا، وہاں رومیوں کے ساتھ مل کر شرابی بن گیا۔ پھر عیسائی مذہب اس نے قبول کر لیا اور اس کا نام ربیعہ بن امیہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائی کہ اب شرابیوں کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ غور کریں کہ یہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کو پکڑ کر ان کی مہار پکڑ کر کھڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بولتے تھے اس کو اونچی آواز میں دوسرے لوگوں تک پہنچاتا تھا، اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی، اور یہ وہ شخص تھا جب اس نے شراب نوشی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑوں کی سزا نہ دی بلکہ اس کو ملک سے باہر نکال دیا۔ تو یہ وہاں سے چلا گیا روم میں، اور وہاں چل کر عیسائیوں کے ساتھ مل کر شراب بھی پیتا رہا اور پھر عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس لیے اسلام کے علاوہ یہ عیسائیت میں کفر میں مر گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اس شخص کی بات ہے جو اتنی متبرک جگہ پر تھا لیکن اس کا عمل شراب پینے والا، اس نے سب کچھ تباہ کر دیا، ایمان سے بھی اس کو خارج کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے عبید اللہ۔ ہجرت حبشہ جب ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی فرمایا کہ آپ بھی حبشہ چلے جاؤ، امن و سکون ہے وہاں پہ۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، تو یہ وہاں چلے گئے۔ حضرت عبید اللہ وہاں چلے گئے اور وہاں پر
ان کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ساتھ تھیں، تو میاں بیوی ساتھ چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ عبید اللہ جو تھے یہ عیسائیوں کے ساتھ گھل مل گئے، انہوں نے بھی شراب پینے کی عادت بنا لی، اور پھر انہوں نے اسلام سے ہٹ کر عیسائیت قبول کر لی، اور پھر اسی عیسائیت میں ہی ان کی موت ہو گئی، یہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اور نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا۔ تو یہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی لوگ تھے۔ یہ پھوپھی زاد بھائی عبید اللہ یہ بھی شراب کے نشے میں آ کر عیسائیت میں چلے گئے، اور ایمان سے بھی گئے اور اسلام سے بھی گئے۔ اسی طرح اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑنے والا بھی شراب کے نشے کو زیادہ اولیت دیتے ہوئے عیسائیت کو قبول کر گیا، لیکن اسلام سے دور ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ دیکھ لیں، اصل میں ایمان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری کیا اوقات ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے، ورنہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمیں گھیر لیں تو ہمیں کون بچا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے وہ خمر ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر بھنگ ہو یا افیون ہو یا چرس ہو یا ہیروئن ہو یا کوئی چیز جو نشہ دینے والی ہے وہ سب حرام ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حکم ہے کہ شراب کا عادی قیامت کے دن ایسا مجرم ہوگا جیسا بت کا پجاری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نشہ کچھ بھی نہیں رہنے دیتا، فتنہ فساد گھر میں لاتا ہے، گھروں کے سامان بک جاتے ہیں، کارخانے ملیں بک جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام پہنچا دیا، لیکن دیکھیں تو صحیح، جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں ہم لوگ شراب پی رہے تھے اور کسی کے منہ کی طرف پیالہ تھا اور کوئی اس کو انڈیل رہا تھا اور کوئی کسی کو دے رہا تھا اور کوئی ہاتھ میں پکڑ رہا تھا، حکم ہو گیا کہ اب شراب حرام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ جب حکم ہو گیا، منادی ہو گئی، اسی وقت جس نے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس نے وہیں سے گرا دیا، جس نے اس کو منہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا وہیں سے اس کو گرا دیا، اور جو اس کو کسی کو دینے والا تھا اس نے وہیں سے اس کو گرا دیا، اور یہ شراب مدینہ میں ایسے بہنے لگی جیسے دریا بہتا ہے۔ گویا یہ تھا ایمان، جب حکم ہوا تو فوراً ہی اس کو اپنے سے جدا کر دیا گیا۔ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کا فرما بردار کہتا ہے، ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا، میں تو اپنے ساتھ کرتا ہوں۔ لیکن تو اپنے ساتھ جو کرتا ہے تجھے اللہ نے تو حکم نہیں دیا، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کر، تاکہ جب تو نماز پڑھ جو کہہ رہا ہے تو وہ تجھے سمجھ بھی آئے۔ اگر تو
جو کہہ رہا ہے اور وہ تجھے سمجھ نہیں آ رہا. تجھے چاہے نیند کا نشہ ہے چاہے کسی اور چیز کا نشہ ہے، تو جب تک تو نشے سے باہر نہیں آتا نماز نہ پڑھ. ہو سکتا ہے غلطی نہ کر جائے اور اس غلطی کی وجہ سے تو کفر میں نہ چلا جائے، مشرک نہ ہو جائے، شرک میں نہ چلا جائے، کوئی اور الفاظ آپ سے ادا نہ ہو جائیں. اسلام ہر صورت، ہر وقت، ہر لمحہ بندے کی عقل کی سلامتی کو ملحوظ نظر رکھتا ہے کہ بندہ عقل مند رہے ہر وقت، تاکہ اس سے کسی قسم کی ایسی بات نہ ہو جو اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن اسے شرمندگی کا باعث بنا دے. تو یہ اللہ ہے جو ہم پر کرم فرماتا ہے، اور ہم اگر اس کے حکم کے مطابق چلیں گے تو الحمدللہ کامیاب ہوں گے. امریکہ میں بھی بڑی کوشش کی گئی، شراب کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا کہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، صحت خراب ہوتی ہے، ککھ نہیں بچتا بندے کا، بڑی گناہ اور برائیاں اس کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. لیکن بعد میں جب دوسرے لوگوں نے ووٹ لینے تھے تو لوگوں کی فرمائش تھی کہ شراب کو دوبارہ جاری کریں، تو ان لوگوں نے دوبارہ جاری کر دیا. لیکن اگر ان کو احساس ہوتا کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے اور بندے کو دنیا کے ہر لمحے میں ہر وقت عقل کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، تاکہ اس سے کیا ہوا کوئی غلط کام اس کے ایمان کو نہ لے ڈوبے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اعمال صالح سے مزین فرمائے اور دین اور دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے. آمین.